کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 اکتوبر ہے، 5 ربیع الاول ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ایام اعظام میں کہ تاریخی مناسبتوں کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر تاریخی اعتبار سے چلا جائے۔ جو کچھ مورخین نے اور تاریخ دانوں نے قلم بند کیا ہے، اس کی دقیق جستجو کے بعد اس کو سہل اور آسان زبان میں آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کوشش کے ساتھ مزید آگے قدم بڑھاتے ہوئے آج ہمارا موضوع ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اور عصر غیبت۔ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد تشیع ایک نئے فیز میں جا رہی تھی، ایک نئے جو ہے وہ چیلنج کا سامنا تھا۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ آپ کے سامنے ہے، تو کس طرح سے اس کو ترتیب دیا، کیونکہ ایک زمانے تک لوگ ائمہ علیہ السلام سے رجوع کر سکتے تھے، بالمشافیہ جا کر جو ہے وہ گفتگو کر سکتے تھے، مگر اب ایک نئے انداز کے ساتھ دین کو جانا ہے جس میں امام سامنے موجود نہ ہوں گے اور وہ تمام دین کے امور پر بھی جو ہے وہ کام انجام دینا ہوگا۔ تو اس کی تیاری امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس طرح سے فرمائی، تاریخ میں کیا لکھا، کیا آپ کی سیرت رہی، ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ان ایام اعزاء اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے ایام کی مناسبت کی تعزیت پیش کروں گا، اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدا ہماری اس تعزیت کو حضرت حجت کے غم و اندوہ کا مرہم قرار دے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ جو طریقہ کار تشیع کا رہا اس میں ہم دیکھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی تمام جو ہے وہ زندگیوں کو، ان کے عہد امامتوں کو، امام رضا روحی ارواحنا الفدا کی شہادت کے بعد سے تشیع میں مختلف جو ہے وہ ایک چینج آنی شروع ہوئی، ایک نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو احسن طریقے سے جو ہے اس کو ڈیل کیا گیا۔ اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ غیبت صغریٰ اور اس کے بعد غیبت کبریٰ، اس کی تیاری کرائی گئی، جس کو ہم مرحلہ وار جو ہے وہ جس طرح سے پروگرام انشاءاللہ آگے بڑھے گا تو اس کو جو ہے وہ ہم ان پوائنٹس کو شامل کریں گے، اور اس کی کیا مراحل تھے، کیا ترتیب تھی، کس طرح سے لوگوں کو تیار کیا گیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے حجت اللہ جو ہے وہ سامنے نہ ہو، پردہ غیبت میں ہو اور دین چلتا رہے، دین کے تمام حرام و حلال ان تمام چیزوں کے اوپر عمل بھی ہوتا رہے، اور جو ہے وہ دین کی شمع بالکل روشن رہے، وہ اس میں کوئی تغیر بھی ایجاد نہ ہو سکے۔ یہ سارے کام کس طرح سے ہوئے، کس طرح سے اس کی پلاننگ ہوئی، یہ ساری چیزیں تاریخ نے کیا قلم بند کی ہیں۔ تو سب سے پہلے امام رضا روحی و ارواحنا الفدا کی شہادت کے بعد شیعوں کا امام کے ساتھ رابطہ کس طرح سے ہوتا تھا، یہ ایک پہلا کروشل دور تھا۔ ہم چاہیں گے تھوڑا سا یہاں سے اپڈیٹ کرتے ہوئے اپنے ناظرین کو آگے بڑھیں تاکہ غیبت کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع و سوال ہے آپ کا، اور میں اس سوال کے جواب سے قبل ایک ائمہ علیہ السلام یعنی حضرت امام علی علیہ السلام سے لے کر آخری امام تک کی، اور بالخصوص امام عسکری علیہ السلام اور حضرت حجت کے لیے بھی ایک سب سے اہم مشترکہ فارمولا جو پوری زندگی کا، یعنی اصول زندگی کا ایک حصہ جو اصل حیاتی جس کو کہتے ہیں، بنیادی اصول ہے ائمہ علیہ السلام کے لیے، کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں ہر چیلنج کو اپنے لیے اپارچونٹی میں تبدیل کیا، صحیح، ہر خطرے کو اور ہر تھریٹ کو اپنے فائدے میں استعمال کیا، کبھی بھی سختیوں سے خود باختہ نہیں ہوئے، یعنی مثلا یعنی اسی مشکل کو تبدیل کر لیا اپنے فیور میں، کس طرح ہمیں اپنے حق میں اس کو استعمال کیا۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کا ایک کمال ہے، ایک اہم گوشہ ہے، اور ایک درس بھی ہے ہم سب کے لیے کہ کیسے مشکلات کو اپنے فیور میں تبدیل کیا جائے۔ بہرحال مثالیں تو بہت ساری ہیں، حتیٰ سب سے بڑی مثال ہمارے لیے نمایاں تمام اماموں کی زندگی میں کربلا کا پورا واقعہ، کربلا کی ہر سختی کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہر سختی کو، کیونکہ ایام اعزاء اس لیے مناسبت سے اگزامپل بھی ہے،
امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان دو نمایاں اور مبلغان اور دو اہم مبلغ کربلا اور پاسبان و محافظ کربلا کی سیرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مصیبت کو مصیبت ہونے کے باوجود بھی اپنے فیور میں استعمال کیا، اپنے حق میں اس کو استعمال کیا، کوفے کو یعنی اپنے لیے جو ہے وہ ایک اپنا پلیٹ فارم بنا لیا اپنی بات پہنچانے کا، جہاں وہ اسیر ہو کے گئے، دنیا ان کو اسیر سمجھتی تھی، شام کے زندان کو، شام کے دربار کو، کوفے کے دربار کو، ہر جگہ ایک اپنی آواز میں تبدیل کر دیا ائمہ المسلمین۔ یہ ائمہ کا کمال تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے حالات کو کس طرح اپنے فیور میں استعمال کیا، آپ دیکھیں، ہم دنیا دعا سمجھتی رہی، امام سجاد دین پھیلاتے رہے۔ اور یہ ائمہ علیہ السلام کا جو ہے وہ باقاعدہ اسٹریٹجی تھی، اماموں کا باقاعدہ یہ طریقہ عمل رہا۔ پانچویں اور چھٹے امام نے اسی طرح، امام علی رضا علیہ السلام سے یہ دور شروع ہوا کیا کہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے تک زیادہ تر اماموں کو قید خانے میں، مثلا خاص کر ساتویں امام قید خانے میں گزری آپ کی زندگی، ٹھیک ہے، اور دور سے جاسوس اور نظر بندی اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن امام رضا علیہ السلام سے اسٹریٹجی میں تھوڑی تبدیلی آئی۔ امام رضا کو باقاعدہ مرو بلایا، یعنی خراسان بلایا، بنی یعنی مامون رشید نے، اس انٹینشن کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ آپ جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے رہیں، اس کی مامون کی، اور آپ پہ پوری نظر ہو سکے، خادموں کی شکل میں جاسوس رکھے، گرد و پیش یہ کیا۔ اچھا، یعنی یہ اس کا ایک آبجیکٹو کیا تھا، لوگوں سے اماموں کا رابطہ کم ہو جائے، یہ دشمن کا انٹینشن تھا، دشمن کا ارادہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اماموں نے اسی چیز کو اپنے حق میں استعمال کیا، کیونکہ یہ سب کو معلوم تھا، ساری دنیا کو خبر، یہ تمام عالم اسلام کو خبر تھی کہ حضرت حجت یعنی آخری ولی کی غیبت ہونے والی اور طولانی غیبت ہو، صحیح ہے نا۔ اللہ جو ہے اس وقت تک کہ جب زمین ظلم سے بھر جائے گی تو وہ ان کے ظہور ہوگا اور عدل و انصاف سے اسی طرح زمین بھرے گی۔ تو اب غیبت ایک دم کنفرم تھی کہ غیبت ہوگی، روایتوں میں سن چکے تھے، حضرت مہدی کا تذکرہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بے شک حد روایتیں، مشہور روایتیں تھیں، یعنی ایسی روایتیں نہیں تھیں کہ لوگ جانتے نہیں تھے، تمام مسلمان جانتے تھے، یعنی اس طرح جانتے تھے کہ بنی عباس کو، بنی امیہ کو، سب کو خوف تھا، یعنی ہر امام کو جو شہید کرتے تھے اسی خوف سے کہ کہیں یہی وہ مہدی تو نہیں ہے، یہی تو میرا تختہ نہیں الٹ دیں، یہ کیفیت تھی۔ تو اب امام کیا نام، امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام، یعنی ان تین اماموں کا 9 10 11 تین اماموں کا دور ایسا تھا کہ اس میں اماموں کو آنے والے زمانے کو تیار کرنا تھا حضرت حجت کی غیبت کے لیے، اللہ اکبر، تاکہ فکری طور پہ لوگ آمادہ ہو سکیں، لوگ تیار ہو سکیں، ایک۔ دوسری چیز، یعنی اچانک کسی ایک نئے ایونٹ سے روبرو نہ ہو، کیونکہ ایسا ہوتا تھا کہ مثلا امام کی موجودگی میں لوگ جو ہے وہ مثلا انتشار پھیلاتے تھے، دشمن کی طرف سے باقاعدہ اپوائنٹڈ افراد تھے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے تھے۔ جیسے مثال دوں آپ کو، فرض کیجیے یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، غالی جو تھے یا بہت سے مجسمہ، یعنی جو مثلا کیا نام ہے خدا کی جسم ہونے کے قائل تھے، حتیٰ بعض لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اس دور میں، ٹھیک ہے، اس طرح کے نئے نئے فرقے جو بہت سارے تھے، یا واقفیہ فرقہ تھا، یا اس طرح کا فرقہ، یہ فرقے ایسے تھے کہ جو اس نیت کے ساتھ نکالے گئے کہ باقاعدہ ان کی مثلا ان کو اسپانسر کرتی تھی حکومتیں، ٹھیک ہے نا، ان کے جو سرغنہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی جیسا ہوتا ہے، بہت سارے فرقوں کو بڑے بڑے دنیا کی شیاطین سرغنہ جو ہے وہ مثلا اسپانسر کرتے ہیں، جو نچلا طبقہ ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اعلیٰ کرسیوں پہ ان کو باقاعدہ اسپانسر کیا۔ تو یہ ہر زمانے کی سیاست تھی، تو وہ اس لیے اسپانسر کرتے تھے ان لوگوں کو تاکہ شیعوں کے درمیان انتشار پھیلے، فکری اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہو سکے، تاکہ بعد میں ان کو ختم کرنا، ان کو قتل کرنا جسٹیفائی ہو سکے۔ اماموں نے کیا کیا، امام عسکری علیہ السلام کو خاص کر، امام محمد تقی، امام ہادی علیہ السلام، ان کے زمانے میں بھی یہی مشکل تھی، ان کے زمانے میں بھی باقاعدہ جو ہے بنی عباس کا زور زیادہ تھا، لوگوں پہ نگاہ ہوتی تھی، کوئی اگر شیعہ ملتا تھا امام سے ملاقات کرنے آتا تھا تو اس کے پیچھے لگ جاتے تھے، اکثر بہت سے لوگ اغوا ہو گئے، غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسے حالات تھے
کہ ڈر کے مارے امام کو کوئی سلام نہیں کر سکتا. تب بازار میں امام گزر رہے تھے، امام کو ایک شخص نے، چاہنے والے نے سلام کرنا چاہا، امام نے اشارے سے منع کر دیا کہ ہمیں سلام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ. تو اب کیا اسٹریٹجی کیا بنائی؟ اس تھریٹ کو کہ امام سے ملاقات کم ہو اپنے فیور میں استعمال کیا، تاکہ یہی چیز سبب بنے لوگ فکری طور پہ تیار ہو جائیں غیبت کے لیے، امام سے دور رہنے کی غیبت کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ائمہ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا. اب اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام نے جو خاص کر امام عسکری علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی اپنائی کہ کم سے کم رابطہ چاہ کے بھی محدود کیا. بالکل، حتیٰ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت حجت سے تو بہت لمیٹڈ افراد کی ملاقات کروائی. اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ امام کو خوف تھا کہ حضرت حجت کو کوئی غضب نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، اور بنی عباس تک خبر نہ پہنچے، اور اللہ کا حکم بھی تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ لوگ بغیر امام کی، یعنی فاصلے سے، جس کو کہتے ہیں نا ورچوئل رابطہ، جو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. آج دنیا اس قدر ورچوئلائز ہو گئی ہے کہ جسمانی اور فزیکل کیا حضوری رابطے کے بغیر سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی، فون پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ورچوئل سارے رابطے ہیں. لیکن اس زمانے میں تنہا رابطہ جو تھا وہ خط و کتابت کے ذریعے، تحریر کے ذریعے. یعنی لوگ اپنے کوشچنز بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ امام کا نامہ بر یا امام کا قاصد یا امام تک جو رابطہ ہوتا تھا وہ کوشچنز کی، کوئریز کی جو ہے وہ جواب لکھ کے لا کے دیتا. ٹھیک ہے. تو اماموں نے اتنا لمیٹڈ کیا. جی ہاں، جس طرح بعد میں توقیات کا سلسلہ. ہاں جی، توقیات کا سلسلہ. یہ توقیات جو ہے، توقیات کا سلسلہ یہی ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ لوگوں کو عادت ہو جائے کہ امام سے تحریری رابطہ کر سکیں. جیسے آج ہم لوگ جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے تو جو لوگ نجف و کربلا نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ مراجع تقلید سے جو ہے وہ تحریری سوال و جواب طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو نیمہ شعبان کو ہم لوگوں کا وہ جو ایک ہم لوگوں کی رسم ہے، اور بہت اچھی رسم ہے، عریضے کی رسم عریضہ. یہ رسم عریضہ دراصل یہ وہی سلسلہ تحریر ہے کہ جس کو جو ہے وہ اماموں نے عادت دی ہم کو، خاص کر امام عسکری علیہ السلام اور حضرت حجت کی غیبت کے زمانے میں، کہ لوگ اپنے سوالات، اپنے عریضہ یعنی عرض، اپنا معروضہ، اپنی درخواست، تو اپنے سوالات، اپنی درخواست، اپنے معروضات جو ہے وہ تحریر کی شکل میں امام تک پیش کرتے تھے. یہ امام نے ایک راسخ اور بنیادی عادت بنائی اپنے شیعوں کے درمیان، اس کو رائج کیا تاکہ شیعہ یہ نہ محسوس کرے کہ ہم میں اور ہمارے امام میں کوئی رابطہ نہیں. یعنی ایک سیکنڈ آپشن تھا، ایک بنیادی امام نے جو ہم لوگوں کو دیا کہ نہیں، غیبت میں یہ نہ سوچو کہ تمہارے امام سے کوئی ربط نہیں ہے. تم ایسا نہیں کہ لا تعلق ہو اپنے امام سے، بے ربط ہو. یعنی غیبت صغریٰ کے دوران خاص کر امام عسکری علیہ السلام. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد امام جواد سے لے کے امام عسکری علیہ السلام تک جو اماموں نے اسٹریٹجی تیار کی، وہ سب سے بنیادی اسٹریٹجی یہ تھی کہ شیعوں سے حضوری اور رو در رو اور سامنا بسامنا رہ کر ملاقات کم ہو، اور تحریری اور غیر حضوری ملاقات میں جو ہے اضافہ، اس کی لوگوں کو عادت پڑ جائے، اس کے لوگ عادی ہو جائیں، تاکہ بعد میں ان کے لیے مشکل ہو. صحیح. اچھا، کیا امام سے دوری جو ہے یہ بالکل رابطوں کے منقطع ہونے کا سبب تھا؟ وجوہات کیا تھی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا. اب آپ سوچیں، مثال کے طور پہ آذربائیجان اور سامرہ، میں خود امام عسکری علیہ السلام کے زمانے کی بات کروں. آذربائیجان میں اس کو یعنی تاریخی حوالے سے اور روحانی اعتبار سے دونوں زاویے سے اس میں تھوڑا سا چاہوں گا گفتگو کروں. ٹھیک ہے نا. آذربائیجان اور سامرہ میں مثلا آج ہم جغرافیائی فاصلہ اگر دیکھیں تو کتنے کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے، تقریباً یعنی 2 سے 2.5 سے 3 ہزار کے آس پاس کا ڈسٹینس فاصلہ ہے. آذربائیجان مثال کے طور پہ تبریز میں ہے، تبریز کے بعد یعنی شمالی علاقہ ایران کے بعد کا. ٹھیک ہے نا. اور وہ زمانے کی جو ہے وہاں سے اب سامرہ تک آئیے، کتنا فاصلہ، تقریباً 2 سے 2.5 ہزار کے آس پاس کا فاصلہ ہے کلومیٹر کا. خب 2 سے 2.5 ہزار کلومیٹر کا سفر جو ہے آج ہم لوگ مثلا 2.5 گھنٹے کی فلائٹ میں کور کر لیتے ہیں، 3 گھنٹے کی فلائٹ میں کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں سفر تو ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں
100 کلومیٹر جو ہے وہ 100 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ بھی ایک سفر تھا. لوگ باقاعدہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ جاتے تھے تو وصیتیں کر کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں واپسی ہو کہ نہ ہو. اپنا کسی کو جانشین اور اپنا کسی کو وسیع مقرر کر کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس زمانے کی عادت تھی. کیوں؟ کیونکہ سفر جو تھا وہ سختیوں صعوبتوں سے بھرا تھا. خوف تھا راستے میں ڈاکو حملہ کرتے کیا کرتے. تو اس زمانے کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق. ہم اس زمانے کے اعتبار سے ہم کو دیکھنا ہوگا. امام عسکری علیہ السلام میں رابطے کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے امام نے اپنے شیعوں سے رابطہ برقرار کیا. امام عسکری علیہ السلام کا رابطہ آپ سامرہ میں ہے اور آذربائیجان کے شیعوں تک سے رابطہ تھا باقاعدہ. یعنی امام کا پیغام ان تک پہنچتا تھا. پیغام پہنچا. سامرہ سے قم کتنا فاصلہ رکھتا تھا. سامرہ سے قم میں باقاعدہ یعنی امام کے نمائندے اور باقاعدہ امام کے جو ہے وہ اس وقت یعنی قم ایک مرکز بن چکا تھا شیعوں کا. مثلا شیخ مغفر انہوں نے کتاب باقاعدہ سلسلے میں جو کتاب تحریر کی ہے. ٹھیک ہے, وہ بتاتے ہیں مثلا ائمہ کے دور میں خاص کر غیبت کے دور میں شیعہ کن کن علاقوں میں زیادہ تھے. تو اس وقت جو ہے وہ قم کے بارے میں جب انہوں نے تذکرہ شروع کیا تو قم اس وقت عاصمۃ الکبریٰ انہوں نے کہا. عاصمہ کہتے ہیں کیپٹل کو, کبریٰ ایک بڑا کیپٹل بن چکا تھا شیعت کا اس زمانے میں. یعنی روات حدیث اب آپ محسوس کیجیے ائمہ نے یعنی باقاعدہ اس طرح اس اسٹریٹجی کے ساتھ کام کیا. جناب شیخ کلینی, یہ بھی یعنی اسی آج کا جو موجودہ ایران کلین کے تھے. ٹھیک ہے, یا علی ابن بابر قمی. ٹھیک ہے, یا یہ سب شیخ صدوق یہ سب یعنی ان کا مرکز قم تھا. ٹھیک ہے نا, صحیح. تو قم جو یعنی قم میں اس قدر جو ہے باقاعدہ مستقل رابطے میں تھے شیعہ قم کے بزرگ علماء. یعنی شیعت کی پاسبانی کر رہے تھے, کتابیں لکھ رہے تھے. ائمہ علیہ السلام کی روایات کی مرکزی کتابیں جو ہیں بنیادی کتابیں, اور اس پہ یعنی عرب و عجم تمام علماء اس پہ متفق ہیں. تو ائمہ نے ایک ایسا نیٹ ورک تیار کیا, ویب تیار کیا, ایک ایسا جال بنایا, ایک ایسا سلسلہ وکالت ہم کہیں, ایک ایسا سلسلہ وکالت تیار کیا کہ دور دراز کے دیہات میں رہنے والا انسان بھی اپنے آپ کو لا تعلق محسوس نہ کرے, اپنے آپ کو امام وقت سے ربط میں محسوس کرے. میں عرض کروں گا کہ یہ ویب جو ہے اتفاق یہ نیٹ ورک جو امام نے تیار کیا تھا, یہ نیٹ ورک امام علیہ السلام نے خاص کر امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں, یعنی اس کی کوششیں امام محمد تقی سے شروع ہوئی. صحیح, امام محمد تقی علیہ السلام سے اس کی کوششیں شروع ہوئی اور امام عسکری علیہ السلام بھی یہ چیز اپنے عروج پہ تھی. امام نے اپنے نیٹ ورک بنایا. جو وہ مراحل تھے جو بالکل فائنل, جہاں پر فائنل کیا, کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت قریب ہے اور اس کے بعد غیبت کے مراحل کو جو ہے وہ تشیع نے فیس کرنا ہے. غیبت صغریٰ ہوگی, اس کے بعد غیبت کبریٰ ہوگی. ان تمام چیزوں پر جس طرح سے آپ تاریخی حوالہ جات اور استدلال پیش فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے کام شروع ہو چکا تھا, تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے بعد لوگوں کو امام کی غیبت کے لیے مکمل, یعنی جو بالکل فائنل جو کام تھا, جو بالکل حتمی آخری مرحلے کا کام تھا, اس کو کس طرح سے انجام دیا, اس کے مراحل کیا تھے؟ دیکھیے, ایک تو امام نے سب سے پہلے لوگوں کی توجہ کو زیادہ تر یعنی اس کو مضبوط قوی کیا تاکہ فکری اعتبار سے لوگ اس چیز کے عادی ہو جائیں, بالکل یعنی احساس یتیمی نہ کریں. یہ کہ لوگوں کو علماء اور دانشور کی طرف رجوع کرنے کی عادت دلائیں کہ تمہیں دین چاہیے نا, تم ہماری غیبت میں تم ان سے دین لو کہ جو ہماری روایتوں کو نقل کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ کو یہاں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں, ناظرین سامعین بھی اس کی طرف توجہ کریں گے. اور کہ دیکھیے, جب بھی گفتگو میں فاصلہ بڑھتا ہے, دوریاں بڑھتی ہیں, فرض کیجیے میری زبان سے یا آپ کی زبان سے کوئی میسج آپ دیں, یا کوئی عالم, کوئی بڑی شخصیت, کوئی عالم دین کوئی میسج دیتا ہے, تو جس قدر لوگ اس کے زمانے میں اس دور سے نزدیک ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ بات کا فہم آسان ہوتا ہے, سمجھنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کمیونیکیشن گیپ جتنا بڑھتا جائے گا, کمیونیکیشن گیپ جتنا کم ہوتا اتنا انڈرسٹینڈنگ اس کا کمپریہنشن بہت آسان ہوتا ہے, بہت ایزی ہوتا ہے. لیکن جتنا کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے تو اس کے بہت نیچرل ریزنز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہ گفتگو کن سرکمسٹانسز میں کر رہا ہوں,
ایک، میں یہ گفتگو کن افراد کے درمیان میں کر رہا ہوں، میں یہ گفتگو کس انداز میں کر رہا ہوں، میں یہ گفتگو مثال کے طور پہ یہی جملہ سیم جملہ میں نے کس کس لہجے میں کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہنے کا مقصد تھا، ٹھیک ہے. تو یہ فاصلے جب بڑھتے ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں، تو یہ سارے جو ہے کمپلیکیشن اس میں بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں کیونکہ امام موجود تھے، امام بہت زیادہ دوری نہیں تھی، وہی زمانہ تھا، تو کمپلیکیشنز کم تھے. سیدھا کوئی بھی حلال و حرام سے موضوع کوئی متعلق کوئی مسئلہ حاصل کرنا ہوتا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے؟ امام کی روایت نقل کرتے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کی طرف میں چاہوں گا بہت توجہ ہو کہ فوراً کیا کرتے تھے، کہتے تھے امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، امام عسکری علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، وضو ایسے کرو، غسل ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، سجدے میں یہ کو بات ختم. اس کے بعد اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. لوگ مثلا وہاں کوئی یعنی 10 طرح کی رائے نہیں تھی، یا وہاں کوئی مثال کے طور پہ ڈاؤٹ نہیں تھا، وہاں نہ کوئی احتیاط واجب تھا، نہ کوئی احتیاط واجب تھا، نہ کوئی احتیاط مستحب تھا. بس کیونکہ معصوم نے کہا ہے، معصوم اس طرح کرتے تھے، بات ختم، ٹھیک ہے. یعنی کمپلیکیشن اس لیے کم تھے کیونکہ فاصلہ کم تھا، ٹھیک ہے، کم تھا اس زمانے میں. لیکن اب یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تو اپنا مسئلہ وہ فلاں روایت اٹھائی اور کہا، کوشش کی چلو یہ روایت میں لکھا وہ عمل کرنا شروع کر دیں. خوب جو ہم روایت اٹھا رہے ہیں اصول کافی سے یا کسی بھی دوسری کتاب سے، اس کے سیاق و سباق کیا ہے، اس کے سیاق و سباق کو ہم نہیں جانتے، کن حالات میں امام نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں، کن لوگوں سے خطاب کیا امام نے ہم نہیں جانتے ہیں. اچھا یعنی وہ کون سا ماحول تھا، وہاں کوئی دشمن کا آدمی موجود تھا نہیں موجود تھا ہم نہیں جانتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی دشمن کا جاسوس بیٹھا ہے تو امام اپنی رائے کو بھی ظاہر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی وہ جاسوس جا کے خبر پہنچاتا، آزاد ماحول میں بات کی ہے، یہ گھٹن کا ماحول تھا. ہاں آزاد ماحول میں بات کی ہے. خوب اب یہ بتائیے، اب ان تمام چیزوں کی تجزیہ و تحلیل کے لیے، ایک حکم کو سمجھنے کے لیے، خوب آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے، اس کے لیے کئی لیئرز ہیں، ان سارے لیئرز کو ہمیں کور کرنا ہوگا، ساری باتوں کو سمجھنا ہوگا، ساری باتوں کو واضح کرنا ہوگا. لیکن امام کے زمانے میں روایت کے سارے محدثین کو دیکھنا ہوگا، اس میں ثقہ کتنے ہیں، اس میں کوئی فاسق تو نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہ رسول خدا کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، رسول خدا پہ جھوٹے الزام لگا، جھوٹی روایتیں گڑھی رسول خدا نے، رسول خدا کے اوپر جھوٹی روایتوں کی نسبت دی. رسول خدا نے خود کثرت علیہ الکذابہ، ہمارے اوپر جو ہے وہ جھوٹے لوگوں کی کیا نام ہے نسبت، جھوٹی نسبت دینے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ائمہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ائمہ کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے رہے کہ جو شروع میں بہت اچھے تھے بعد میں بگڑ گئے، شروع میں دوست تھے بعد میں دشمن ہو گئے. مثال کے طور پہ یہ مذہب واقفیہ کے جو سرغنہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، علی ابن حمزہ بطائنی اور بھی تین لوگ تھے سرغنہ. خوب یہ وہ لوگ تھے جو امام کے خاص و خاص تھے، امام کاظم علیہ السلام کے 7ویں امام کے، باقاعدہ یعنی جو ہے شرعی رقوم لوگوں سے لوگوں کے ہدایا جو ہے وہ ان کو لوگ لا کے دیتے تھے، اور یہ وہ باقاعدہ امام کے ٹریجرار تھے، امام کے خازن تھے، لیکن بعد میں بگڑ گئے، ٹھیک ہے. یا فرض کیجیے اور بھی بہت ساری مثالیں پیچھے تاریخ میں جائیں، امام علی علیہ السلام کے دور میں جائیں یا بعد کے دور، بہت سے لوگ ائمہ کے زمانے میں ائمہ کے شاگرد تھے، بعد میں غالی ہو گئے، غلوف کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو ائمہ نے کچھ زمانے میں ان کی تعریف کی تھی، بعد میں ان کی تردید بھی کی. انہی سے دو روایتیں ہیں. اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ روایت جو ہے یعنی اس زمانے کی ہے جس زمانے میں ہدایت کے راستے پہ تھے، یا اس زمانے کی ہے جس زمانے میں گمراہ ہو چکے تھے. کس زمانے کی ہے؟ بہت ہی اہم بات ہے، یہ بھی دیکھنا. اب ایک سب سے نمایاں مثال، ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہسٹری کے نہ جائیں، طلحہ و زبیر، ٹھیک ہے نا. اب آپ ان کی زندگی دیکھ لیجئے، کیا نام ہے، زبیر وہ ہیں کہ جن کے لیے شہزادی زہرا جو ہے شہادت نامے میں ان کا نام لکھوانے کو تیار تھی، بعض علماء نے کہا. ایک زبیر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کے فیور میں جو ہے اپنی تلوار نکالی تھی کہ میں تو مقابلہ کروں گا ثقیفہ کے بعد، ٹھیک ہے نا. حضرت علی نے ان کو روکا، کنٹرول کیا. خوب یہی زبیر ہیں جنگ جمل ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں، یہی زبیر ہے جو جنگ جمل میں مولا کائنات کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. بعد میں خیر پشیمان ہوئے، نادم ہوئے، جو بھی ان کا انجام ہوا وہ تاریخ جانتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ پشیمانی بھی کسی فائدے کی نہیں. کہنے کا کیا مقصد ہے، تو اب بعض لوگ ایسے ہسٹری میں گزرے ہیں کہ جن کی ابتدا کچھ تھی انتہا کچھ، ان کی انتہا کچھ ہے ابتدا کچھ. خوب ایسے ماحول میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو امام نے روایت کہی ہے، جو شخص راوی ہے، یہ کس زمانے کی روایت ہے؟ ابتدا کے زمانے کی روایت ہے، انتہا کے زمانے کی روایت، ہدایت کے زمانے کی روایت ہے یا گمراہی کے زمانے کی؟
گمراہی کے زمانے کی روایت ہے، ہدایت کے زمانے کی. خب لیکن اماموں کے دور میں یہ چیز نہیں تھی. اماموں کے دور میں کیا تھا؟ خود امام موجود ہے، ایک دو واسطہ ہوا کرتا تھا امام کے اور لوگوں تک میسج جانے میں، ایک سے دو واسطہ. خب اب اس لیے جو ہے وہ روایت بیان کی، امام عسکری علیہ السلام کی روایتوں کے ذریعے امام نے جو ہے وہ لوگوں تک میسج پہنچ گیا. نیٹ ورک کہاں تک تھا؟ نیٹ ورک آذربائیجان تک تھا. اس میں کیا ہوتا تھا؟ امام کا پیغام جو ہے، فرض کیجئے امام نے الگ الگ زونز بنا رکھے تھے. مثلا ایک زون آپ نے فرض کیجئے یعنی کوفے کو بنایا تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے الگ الگ زون میں مثلا جو بڑی بڑی کمپنیاں آپ نے مثلا ہاں نیٹ ورکس کچھ بانٹتی ہیں، تو ایک مرکز تھا وہاں کوفہ، اس کے بعد مرکز تھا مثال کے طور پہ بصرہ، پھر فرض کیجئے چھوٹے اسی طرح پھر کوفہ، پھر آپ کی خدمت فرض کریں کیا نام ہے قم، اور پھر آہستہ آہستہ آذربائیجان تک. تو اب یہ 4-5 نیٹ ورکس تھے، ٹھیک ہے، بنیادی، کہ جن کا سلسلہ جو ہے امام سے لے کے آذربائیجان تک یا دور دراز کے علاقوں تک پہنچتا تھا. تو ان میں وہ لوگ امام کے نامہ بر ہوا کرتے تھے اور میسنجر ہوا کرتے تھے کہ امام کا یہ پیغام ہے، امام کا یہ پیغام ہے. ایک دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہ چھٹے امام سے یہ چیز چلی ہے. ائمہ اپنے زمانے میں کچھ شاگردوں کی تربیت کرتے تھے، اور شاگردوں کی تربیت کر کے جب تیار ہو کے پختہ کو ان سے کہتے تھے جاؤ تم اپنے علاقے میں. وہ ان کو مدینے میں نہیں رکھتے تھے کہ یہاں رہو تم، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ مثلا اعزام کرتے تھے، ان کو بعنوان مبلغ بھیجتے تھے. تم جو کس نے مثلا جناب زرارہ بن عیون، ایک شخص نے بصرے سے کہا کہ مولا اکثر ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل آتے ہیں زندگی کے کہ جو ہم آپ کے پاس نہیں ہیں. اب وہ آیا حج کے زمانے میں عمرے کے لیے آیا، امام سے ملاقات کی مدینے میں یا مکے میں. بہت سے مسائل ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہم نہیں جواب جانتے ہیں، ہم کیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں ان مسائل کا حل تلاش کریں، ہمیں کون بتائے گا؟ آپ تک نہیں پہنچ پاتے، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تمہارے پاس وہ زرارہ بن عیون ہیں بصرے میں، وہ کافی ہے تمہارے لیے. جو انہوں نے کہا، جو ان کا قول وہی ہوگا جو ہمارا ہوگا. یعنی انہوں نے جو بھی تمہیں جو بھی ہدایت دی، گویا وہ ہماری طرف سے تم کو پیش کرا. کانفیڈنٹ تھا امام تربیت کی. یعنی کیا مقصد ہے؟ یعنی اماموں کا رابطہ جو ایک تو اس نیٹ ورک کے ذریعے جو امام نے بنایا، اور باقاعدہ بہت اسٹرانگ نیٹ ورک. آپ جانتے ہیں کس طرح کا نیٹ ورک؟ ایک مثال ہے، کبھی کبھی جو بیچ میں سلسلے ہوا کرتے تھے نا، ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. امام نے خادم کو، ایک غلام کو، کہ جو چرواہا بھی تھا، ایک معمولی سا انسان، اس سے کہا، اس کو ایک اسٹک دی، ایک لکڑی دی. اب وہ لکڑی جو ہے وہ دونوں طرف سے پیک تھی، ٹھیک ہے، اور وہ لکڑی دی اور کہا یہ لے جا کے فلاں علاقے میں لے جا کے میرے فلاں شخص کو، ٹھیک ہے. وہ بھی تعجب کیا اس نے کہ بھائی لکڑی کیوں بھیج رہے ہیں؟ امام جو کوئی تھیلی درہم و دینار کی ہو تو بات بھی لکڑی میں کیا رکھا ہو. خیر اسے معلوم بھی نہیں تھا کیا. راستے میں وہ بکریاں ہکا رہا تھا، چرواہا تھا، وہ بکری ادھر ادھر بھاگنے لگی، اس نے اس کو اس سے مارا، اس اسٹک سے، لکڑی ٹوٹ گئی. جیسی ٹوٹی اس نے دیکھا کہ اندر کچھ کاغذ رکھے ہیں. وہ انفیکٹ کیا تھے؟ امام کے لیٹرز تھے، خطوط تھے، کہ جو اس لکڑی کے اسٹک کے اندر امام نے چھپا کے اس کو پیک کر کے سیل کر کے دیا تھا دینے کے لیے. پھر وہ گھبرایا، فوراً اس نے اس کو لپیٹا اور لے کے گیا. پھر جب واپس آیا تو امام نے کہا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اس نے بتایا نہیں، امام نے خود پوچھا کہ ہم نے تم کو جب، اب یہ غیبی علم غیب کے ذریعے، کہ میں نے جب تم کو دیا تھا صحیح سے لے کے جانا، تم نے کیوں اس لکڑی سے جو ہے وہ جانور کو مارا؟ جو کام تم کو دیا جایا کرے تم اسی طرح کیا کرو. امام نے کیا کیا؟ امام نے اب کچھ صحابی ایسے تھے کہ جو گھی بیچتے تھے، دہین، ٹھیک ہے نا، وہ باقاعدہ گھی کے کنستروں میں سر پہ جو ہے لے کے اور ہاتھ پہ لے کے جو ہے، یا جو بھی ٹھیلا وغیرہ اس زمانے میں جو کارٹ وغیرہ ہوا کرتی تھی، اس کے ذریعے وہ رکھ کے باقاعدہ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، گھی بیچتے تھے. اور یا گھی بیچ کے جو ہے وہ اس لوگوں سے گھی کے بہانے جو ہے رقوم شریعہ کلیکٹ کرتے تھے، لوگوں کے سوالات کا جواب دینا، کہ امام کے پیغام کو ان تک پہنچانا. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. کیا فرض کیجیے امام کے دروازے تک جو ہے گھی، شہد، اس طرح کی چیزوں کے بہانے جو ہے وہ جا کے جو ہے امام تک رقوم شریعہ کو پہنچانا، اور اتنے پلانڈ وے میں کہ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اتنے سیکیور اور اتنا کانفیڈینشیل تھا امام کا یہ پورا نیٹ ورک کہ دشمن چاہ کے بھی کسی ایک کا سراغ حاصل نہیں کر پاتے. دشمنوں نے کبھی بھی اماموں کو کسی دلیل کی بنا پر شہید نہیں کیا، کسی بھی امام صرف خوف کی بنا پہ شہید کیا ہے.
یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ مثلا لوگوں نے شکایت بھی کی لیکن کچھ نہیں ملا. رات کو مثال فرض کیجیے امام عسکری علیہ السلام کی گھر کی تلاشی، خوب صرف اس خوف سے کہ شاید انہوں نے اپنے گھر میں اسلحہ چھپا رکھا، لیکن جو ہے وہ امام کے گھر میں خوب یہ آپ دیکھیں کتنا کانفیڈینشیل جو ہے اور کتنا پراسرار جو ہے امام نے اور کتنا حکمت آمیز امام نے رابطہ رکھا. یہ لیسن ہے آج کے زمانے کے لیے بھی، سیاست الہیہ، اور یہ ہمارے لیے آج کے زمانے کے لیے بھی ایک بہترین سبق ہے. یعنی میں یہاں ایک جملہ عرض کروں کہ اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ یعنی ائمہ علیہ السلام خاص کر اور امام عسکری علیہ السلام خاص کر یہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے شیعوں کی فکری تربیت بھی کر رہے تھے کہ تم کو غیبت میں جہاں چاروں طرف دشمن سے تم گھرے ہو کس طرح پراسرار طریقے سے اپنی تحریک کو چلاؤ کہ تمہارا دین بھی ختم نہ ہو پائے، یہ ملت و قوم بھی ختم نہ ہو پائے اور تمہارا کام بھی آگے. سبحان اللہ. یہ طریقہ تھا امام کا لوگوں سے رابطہ رکھنے. صحیح. تو قبلہ عصر غیبت میں دین اور ائمہ سے ہدایت حاصل کرنے کے مزید اور کیا طریقہ کار وضع فرمائے تھے، اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ چاہتے ہیں ہمارے ناظرین بھی اور ٹھیک ہے. تمام اماموں نے خاص کر 5ویں 6ٹھے امام نے، ٹھیک ہے، روایتیں جو ہیں 7ویں امام سے روایت ہے، اس میں ایک بہت روایت ہے جو کئی اماموں سے اس کی طرف تاکید ہوئی ہے. کیا ہے وہ روایت؟ مثلا تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ کرنا، یعنی دین کو سمجھنا، دین کو اسٹڈی کرنا، دین کو سیکھنا، ٹھیک ہے نا، دین کے فہم و درک میں باقاعدہ مہارت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، جیسے فرض کیجئے میں تفقہ فی الدین کو ایلیبریٹ، تفقہ کہتے کسے ہیں، پھر میں اس کے بعد ائمہ کی سیرت کو بتاؤں گا، ائمہ نے کس طرح ہمیں کیا نام ہے دین کے حاصل کرنے کی طرف تاکید. ایک تو بہت معمولی سی بات ہے، کچھ بیسکس چیزیں ہر ایک کے لیے جاننا ضروری ہے، حلال حرام، نماز روزہ، ٹھیک ہے نا، مسلمات دین جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں جنہیں انجام دینا ہے، وہ ہر فرد پہ، ہر مسلمان پہ، ہر شیعہ پہ واجب ہے کہ اپنے مسلمات دین کو سیکھے. یعنی والدین پہ واجب ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائیں. یہ جو آپ نے روایت سنی مولا کائنات علیہ السلام کی کہ بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھا ادب سکھائے اور اسے قرآن کی تعلیم دے. قرآن کی تعلیم دینے کا مطلب کیا ہے؟ باپ کیا تعلیم دے؟ یعنی وہ جو بنیادی اصول زندگی ہے، حلال حرام، واجب مستحب، یہ باپ سکھائے، ہر باپ اپنے بچے کو سکھائے. یہ حق ہے بیٹے کا. اگر نہیں سکھاتا ہے تو روز محشر جو ہے، البتہ اس پہ غلط عمل ہوتا ہے، روایت پہ ناقص عمل ہوتا ہے. لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ مثلا بیٹے کو ہم قرآن پڑھنا سکھا دیں کافی ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر ورچولی بھی آج کل جتنے بھی پیرنٹس دنیا بھر میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھ لے. اچھی بات ہے، ضرور، بہت اچھی بات ہے، لیکن روایت پہ اگر عمل کرنا ہے تو صرف یہ نہیں ہے. روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بچے کو حلال و حرام سکھائیے، قرآن کا لائف اسٹائل سکھائیے. یہ مقصد ہے. تو ایک تو یہ بنیادی طریقہ ہے، سب کا جاننا ضروری ہے. قرآن فہمی آئے، قرآن فہمی سمجھ میں، یعنی بیسک، یعنی یہ نہیں کہ مثلا قرآن کا ترجمہ آ جائے اس کو. یہ ضروری نہیں کہ قرآن مثال کے طور پہ قرآن اگر حفظ بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری ہے. اصل کیا ضروری ہے؟ اللہ نے جو زندگی کے اصول دیے ہیں، حلال و حرام، واجب مستحب مکروہ، جو احکام دیے ہیں زندگی کے، وہ قرآن مجید سے سیکھ لیں. جو بیسک، جو روزمرہ کی زندگی میں اس کے کام بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر انسان کم از کم اپنے شعبے سے متعلق واجبات، محرمات کو، مستحبات و مکروہات کو، مباحات کو سیکھیں. اب یہ تو بیسک بات ہے. ائمہ نے اس کے علاوہ تفقہ کی طرف بہت زیادہ تاکید کی. قرآن کی بھی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. کیوں ہر گروہ سے ایک طبقہ نہیں نکلتا ہے کہ جو دین میں تفقہ کرے؟ تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو بریف کروں. امام کی روایت ہے، من لم یتفقہ فی الدین، ٹھیک ہے، 6ٹھے امام یا 7ویں امام کی روایت، لو وجدت شابا لم یتفقہ فی الدین لضربتہ بالشوق. کہ اگر مجھے کوئی جوان ایسا ملے کہ جو دین میں تفقہ نہ کرے، میں بھی تفقہ یوز کر رہا ہوں تاکہ ذہن پہ تفقہ سمجھنے کے لیے کیوریوسٹی آ جائے، میں تاکہ واضح کروں تفقہ. میں اگر کسی جوان سے، کوئی ہمیں ایسا جوان ملے کہ جو دین میں تفقہ نہ کرے، تو میں اسے جو ہے تازیانے سے ماروں گا. دین فہمی اس پر اہم تھی. تو کیا تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ تفقہ ہے فقہ سے. فقہ اس کا روٹ ورڈ ہے فقہ. فقہ کا مطلب انڈرسٹینڈنگ. فقہ کا مطلب انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن، سمجھنا، ٹھیک ہے نا. فقہ کا مطلب فہم، سمجھنا.
دین میں تفقہ کا مطلب دین کو سمجھنا. اب اس سمجھنے کے کئی لیئرز ہیں. ایک کیا نام ہے، ایک فہم یہ ہے کہ جیسے فرض کیجیے آپ نے مجھے کچھ بتایا، میں نے ایز اے گائیڈ آپ سے ایکسیپٹ کر لیا کہ دس آئی ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے، صحیح. جو آپ ایک مرتبہ یہ کہ فہم یعنی ود ڈیپ اسٹڈی، ٹھیک ہے نا، تھوڑا اور عمیق. اور ایک یعنی ہم نے فرض کیجیے اس میں ہم نے ماسٹرز کیا، یعنی ہم اس کے بارے میں کچھ ڈیپ نالج رکھتے ہیں. فہم اور فقہ کا ایک تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ کہ ریسرچ کی حد تک، ٹھیک ہے نا، کہ اب ہم چوتھی لیئر جو فقہ اور فہم کی ہے وہ یہ کہ ریسرچ کی حدوں سے اور باہر اب ہم پروفیسر لیکچرر اس دین کے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ پورا تقریباً پورے سے مراد یعنی مثلا اچھا خاصا احاطہ ہے دین کی جزیات پر، باریکیوں پر. خوب یہ تقریباً یہ 4 قسم کا میں نے آپ کو فقہ اور فہم بتایا، ٹھیک ہے. یہ 4 قسم کا فقہ و فہم یہ لوگوں کے لیئرز کے اعتبار سے ہے. غیبت کے زمانے میں اماموں نے جو ہے وہ اس بات کی تاکید کی، خاص کر امام عسکری علیہ السلام نے، ایک تو ہمارے راویوں سے حدیث لو، دوسرے کے فقہ یعنی کیا، یعنی دین میں تفقہ کرو. یعنی کیا مطلب، جس لیول تک انسان تفقہ کر سکتا ہے، کم از کم سب سے ادنا لیول کیا ہے تفقہ کا، سب سے ابتدائی مرحلہ کون سا ہے تفقہ کا، یعنی بیسکس، بنیادی فہم، یعنی جو ہم ایک گائیڈ سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کرنا، ہمیں یہ کرنا، ہمیں یہ کرنا. میں اس کے ایگزامپل دے دوں، فرض کیجیے آپ کو جو لوگوں کے لیے اس کا فہم آسان ہو. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، طبیعت خراب ہوئی ہماری، ڈاکٹر نے ہم سے کہا خدا سب کو صحیح و سالم رکھے کہ آپ یہ میڈیسن لیجیے، ٹھیک ہے. ہم سے یہ میڈیسن کا، ہم نے وہ میڈیسن لے لی. خوب، یہ میڈیسن جو ہم لے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم کو شفا مل رہی ہے. در حقیقت ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے واجب مقدار میں گائیڈنس حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ابتدائی مرحلہ. اس کے بعد ایک اور ہم کو سائنس سے ریلیٹڈ، حفظان صحت سے ریلیٹڈ ہم کو اور مثلا ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے باقاعدہ اس میجر کو انتخاب کیا، ہم نے اس میں پڑھا، ہم نے اس میں ماسٹر کیا، ٹھیک ہے. ہم نے اس میں بیچلرز کیا. یہ ایک مرحلہ، یہ بھی فقہ ہے، طب میں فقہ ہے، ٹھیک ہے. فقہ الطب اس کو کہتے ہیں. جیسے فرض کیجئے شیخ صدوق کے زمانے میں ایک کتاب شیخ صدوق نے لکھی، کیا، من لا يحضره الفقیہ، یہ آپ نے کتاب لکھی، ٹھیک ہے. اس زمانے میں شیخ صدوق کو لوگوں نے خط لکھا، اور جہاں سے خط لکھا ان لوگوں کے پاس ایک کتاب تھی، من لا يحضره الطبیب. ایک ڈاکٹر، ایک حکیم، ایک طبیب نے کتاب لکھی تھی، من لا يحضره الطبیب. جس شخص کے پاس ڈاکٹر نہ پہنچے تو وہ اپنا علاج کیسے کرے. تو علم طب کے تمام نسخے اس میں لکھے تھے. بخار ہو تو یہ دوا لیجیے، سردی ہو تو یہ دوا لیجیے، زکام ہو تو یہ دوا لیجیے، پیٹ میں درد ہو تو یہ دوا لیجیے، ایکس وائی زیڈ اے بی سی سب کچھ لکھا، ٹھیک ہے. من لا يحضره الطبیب. اس زمانے میں اتنی بیماریوں کے شقیں بھی نہیں نکلی تھی، ٹھیک ہے، اتنی بیماریاں بھی نہیں پھیلی تھی. تو اسی طرز پہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ شیخ ہمارے پاس من لا يحضره الطبیب نام کی کتاب ہے، لیکن من لا فقہ کے سلسلے میں ایسی کوئی کتاب نہیں. تو فقہ کے سلسلے میں ہمیں کوئی ایسی کتاب دی جو ریفرنس بک ہو، جس سے ہم اپنے بیسک حلال و حرام جان لیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ فقہ کی کتاب، انہوں نے من لا يحضره الفقیہ جو روایت کی کتاب ہے یہ لکھا. اس کتاب کو لکھنے کے بعد یہ ان لوگوں کو دیا کہ جو اپنے بیسک حلال و حرام جانتے ہیں. اس میں روایتیں تھیں، کیونکہ شیخ صدوق بھی اسی زمانے میں تقریباً غیبت سے نزدیک ترین زمانے میں تھے، ٹھیک ہے. شیخ صدوق جو ہے وہ آپ کا زمانہ غیبت سے بہت زیادہ دور کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں بھی ابھی لیئرز اتنے بڑھے نہیں تھے، اس لیے لوگ انہیں کتابوں کو دیکھ کے، حدیثوں کو دیکھ کے اپنا مسئلہ حل کرتے تھے. میں اپنی بات کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں. یہ سب سے ابتدائی لیئر ہے دین کو حاصل کرنے کا. اماموں نے سب سے پہلے عام لوگوں کو اسی طرح انکریج کیا کہ تم کیا کرو، تم جو ہے اگر تم دین کے خود ایکسپرٹ نہیں ہو تو کم از کم اتنا فقہ حاصل کرو دین کا کہ تم دین کو کم از کم حلال و حرام اپنے لے سکو. اس کے بعد ڈیپ نالج، تھوڑا سا پڑھو، ٹھیک ہے. کچھ لوگ جائیں، مثال بہت سے لوگ ہیں فرض کیجئے جو مثلا میڈیکل سائنس کا بیسک کورس کرنے کے بعد فرض کیجئے ماسٹر ڈگری کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر اپنی پریکٹس کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. جنرل فزیشین بن گیا، انہوں نے کسی خاص میجر میں جو ہے مثلا ایکسپرٹائزیشن نہیں حاصل کیا، ٹھیک ہے، وہ جنرل فزیشین بنے، ٹھیک ہے. وہ بھی اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اپنا وقت صرف کیا، انہوں نے عمر کے 7 سال فرض کیجئے مثلا اپنا باقاعدہ وقت صرف کیا تاکہ ایک ڈاکٹر طبیب بن سکے. یہ ابتدائی. اس کے بعد ایک اور اس سے زیادہ ڈیپ نالج ہوتی ہے سائنس،
ٹھیک ہے، اور زیادہ مثلا تحقیق کے علم حاصل کیا تو کسی خاص شعبے میں فرض کیجیے کارڈیولوجی سے جی ریلیٹڈ یا مثال کے طور پہ نیورو سائنس سے ریلیٹڈ یا کسی بھی اسپیشلائزیشن خاص کر شعبے لیں، میں بالکل صحیح ہے۔ اسپیشلائزیشن حاصل کیا، اس کے بعد ایک مرحلہ نہیں، اسپیشلائزیشن کی حدوں سے اور، ٹھیک ہے، وہ ریسرچ اسکالر اور صاحب نظر بنے، ایک مثلا ایک اس مرحلے پہ پہنچے کہ ان کو سائنٹسٹ اور صاحب نظر کی حد تک وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا۔ خوب یہی حال ہو بہو ائمہ بھی دین کے سلسلے میں ایسے ہی چاہتے تھے، کم از کم 4 لیئر ہونی چاہیے معاشرے میں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی ابتدائی حد تک ان کے لیے پاسبل ہے وہ ابتدائی حد تک دین کو سیکھیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ذرا اور عمیق سیکھ سکتے ہیں تو ذرا اور عمیق سیکھیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اور حدوں تک آگے بڑھ سکتے ہیں، اجتہاد اور مثال کے طور پر ریسرچ کی حد تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں تک پہنچیں، کچھ لوگ اس سے اور آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عالمیت کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس حد تک وہ دین کو سیکھیں تاکہ دین کو سیکھ کر خود بھی عمل کر سکے اور لوگوں کو بھی پہنچا سکے۔ لوگوں میں پہ کیا عمل کہنا کریں، چاہ رہا ہوں، صحیح، یعنی اماموں نے اس طرح لوگوں کی فکری تربیت کی، لوگوں کی فکری تربیت کی تاکہ بالکل صحیح، غیبت کے زمانے میں اماموں یعنی عوام جو شیعہ جو ہے وہ اس مشکل سے روبرو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز میں یہاں ایک بریکٹ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیے میری حیثیت اگر صرف اس حد تک ہے کہ ہم مثلا ایک نسخے کے حد تک ہم نے پڑھا ہے، یعنی ڈاکٹر نے ہم کو گائیڈ کیا، نسخہ دیا، اس سے زیادہ ہم نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں گیا، ابھی خدا نہ کرتا کوئی بالکل صحیح، بیمار ہو گیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر نے جو ہے وہ مجھے کہا یہ نسخہ ہے آپ کی بیماری کا۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خود بھی جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں کہ بھائی میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو ہم نے یہ دوائیں کھائی تھی، آپ بھی کھائیے۔ کیا یہ لاجیکل ہے، ریلیونٹ ہے؟ ہرگز بالکل نہیں، کوئی بالکل، بھی اس کو تسلیم نہیں کرے کوئی گا۔ دین کے عقل مند معاملے آدمی میں بھی تسلیم ایسے نہیں ہی ہے، دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی، اگر میں خود پیشنٹ ہوں، اگر خود میں مریض ہوں، خود میں ہدایت طلب کر رہا ہوں دین سے، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے دین کے لیے اپنی رائے اور اپنا نظریہ دینے۔ ہم ریفر کریں کسی ایسے شخص کی طرف جو ایکسپرٹ ہے، جو صاحب نظر ہے، جس کو یہ صحیح۔ آتھرائزیشن حاصل ہے کہ وہ اچھا جو ہے وہ کیا نام ہے، بعض لوگ اس میں اس نظریے کے بھی قائل ہو چکے ہیں کہ ایک طرف غیبت امام زمانہ کے بھی قائل ہیں، مطلب ان کو غیب جی تسلیم کر رہے ہیں، غیبت کے اندر جی ایک منتظر کی حیثیت سے منتظر کا انتظار بھی کر رہے ہیں، صاحب الزمان جی منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، تو جی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جی جو معاملات کے اندر تقلید ڈائریکٹ امام زمانہ کی ہم کرتے ہیں، وہ اس نظریے قائل ہیں، حالانکہ جیسے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ غیبت کا انکار کر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کا وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ غیبت کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر آپ ڈائریکٹ محضر میں حاضر کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی جی توجہ کر دیں کہ کیا اثر غیبت میں اس طرح سے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب، یہ کیا پرابلم ہے، مسائل کیا ہے؟ دیکھیے بہت حساس سوال ہے آپ کا، بہت دقیق سوال ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے عرض کروں کہ اصل امام کی تقلید نہیں ہوتی، صحیح امام صحیح، کی تقلید حسن، نہیں ہوتی، نہیں، امام سبحان کی اللہ، اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے، امام جو ہے واہ، وہ حجت خدا ہے، یعنی امام معصوم حجت جو کوئی خدا، کہے کہ میں امام کی تقلید کرتا ہوں، سب سے پہلے یہ جس نے بھی ان کو سکھایا ہے، لوگوں کو ہاں جس شخص نے بھی سکھایا وہ اس نے دھوکہ دیا ان کو۔ ہاں، ایک وہ شخص بھی بالکل نادان تھا، وہ نہیں جانتا تھا، اور لوگ بھی بیچارے، اچھا وہ عشق و محبت میں جو لوگ بھی ایسا کہتے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کہوں گا، ہرگز نہیں کہوں گا کہ وہ دین سے خارج ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں اپنی سرائے کو، اپنی فکر کی تھوڑا اصلاح کر لیں کہ امام کی کبھی تقلید نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام واجب الاطاعہ ہے، یعنی رسول خدا واہ، کی جیسے تقلید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، رسول خدا کی اطاعت ہوتی ہے، رسول اطاعت خدا پہ ہوتی ہے، ایمان واجب ہے، جس کی تقلید وطی ہوتی ہے اللہ وطی انسان اس کو رسول، اپنے کلمے میں شامل نہیں کرتا۔ وطی ایک اللہ وطی رسول، امام اول معصوم، الامر ہاں منکم، اطیع اللہ بالکل واطیع صحیح، الرسول، رسول، تقلید جو ہے وہ مجتہد کی ہوتی ہے، امام معصوم مجتہد نہیں ہوتا، امام معصوم خود نص ہے، خود روایت ہے، امام معصوم خود علم خدا ہے، سبحان اللہ، اور بہت مجتہد اچھی جس کی بات ہم ہے، تقلید کرتے ہیں، مجتہد جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ امام معصوم نہیں ہے، وہ نص نہیں ہے، وہ تو اماموں کے اقوال میں تحقیق کر کے ایک نظریہ پیش کرتا ہے، وہ بھی اپنا نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا میں یہ سمجھاؤں۔ اچھا میں یہاں یہ چیز عرض کرتا چلوں کہ تقلید جو اماموں نے بھی ہدایت کی، تقلید یعنی ایک نادان انسان کا ایک دانشور کی طرف رجوع۔ رجوع، واہ واہ، تقلید جو ہے فرض کی ایک سبحان بیمار، اللہ، مطلب ہم بیمار ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمیں کیسے اپنا علاج کرنا، ہم کس کی طرف جاتے ہیں، کس سے ڈاکٹر مراجعہ کے کرتے پاس، ہیں، ایک ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کو فرض کیجیے اپنا گھر کی تعمیر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے حکومت سے اجازت مانگی کہ ہم کو گھر بنانا،
تو ہم جان کہیں گے ہم اپنا گھر خود بنائیں گے. حکومت کیا کہے گی؟ سب سے پہلے ایک سرٹیفائڈ آرکیٹیکٹ سے اپنا نقشہ بنوا کے لے کر آئے. ہاں یعنی گھر کے نقشہ کو وہ معماری کا جو ماہر ہے ہم اس سے جا کے اس سے انٹیریئر ایکسٹیریئر ڈیزائن بنوا کے دے کر آئے. ٹھیک ہے، تاکہ گھر کا نقشہ بنے. ہاں یا ایسے کوئی کیسے بھی کر کام کے ہوا، دیں گے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے. کوئی بھی کام ہوتا ہے اپنی زندگی میں، ہم حتیٰ وہ لوگ جو فرض کیجئے جو اس بات کے منکر ہیں کہ ہم کو تقلید نہیں کرنی، بہت سے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے ہیں تقلید کو سمجھتے ہیں امام اور کیا نام ہے معصوم اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ تقلید. ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی نے ان کو ایز اے ایکسپرٹ اپوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. خود کمپنی نے ایکسپرٹ کیوں اپوائنٹ کیا کہ اس خاص موضوع سے متعلق وہ اپنی رائے ظاہر کریں. ٹھیک ہے نا. بالکل اگر انہی کے نظریے کو مان لیا جائے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. تو عوام رجوع ہی کرنا بند کر دیں گے، سارے لوگ خود بخود کام کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی. یعنی تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر شعبے کے ماہر سے اس شعبے سے متعلق انجان اور میرے جیسے نادان لوگوں کا مراجعہ کرنا. مراجعہ. ان سے سوال صحیح کرنا. ہم کو کسی بھی کام سے متعلق ہم کو آج چھوٹا سا صحیح. موبائل ڈیوائس آپ لے لیجیے. ٹھیک ہے نا. موبائل خراب ہو گیا ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو اس کا ایکسپرٹ ہے، جو ماہر ہے، جس کا اسپیشلائزیشن ہے اس موضوع سے یعنی متعلق، اس کو بنانا یعنی جانتا ہے، اس پرابلم کو یعنی فکس. بات کو آپ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ تقلید ایک جدت ہے یا ضرورت ہے یا عقل کی جو ہے وہ عقل کی روشنی میں جو ہے وہ یہ تمام امور طے پاتے ہیں. یعنی جو عقل کہہ رہی ہے انسان کی عقل بھی تو آپ حجت ہے دیکھیے نا. خود، یعنی یہ اگر اسی بات پہ ہم غور کریں، اصل تقلید کو وہ لوگ جو جدت کہتے ہیں، تقلید جدت نہیں ہے. تقلید جو ہے وہ کوئی اپج نہیں ہے کہ کسی کا بنایا ہوا ہے. تقلید ایک عقلی ضرورت کا نام ہے. عقلی ضرورت ہے. بیمار کا بالکل ڈاکٹر کے صحیح. پاس جانا اس کو تقلید کہتے ہیں. ڈاکٹر کے نسخوں پہ عمل کرنا اس کو تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، ٹھیک ہے نا. ہمیں فرض کی اپنے ایکس رے کرانا، فرض کی کسی کو خدا سب کو سلامت رکھے، کسی کو ریڈیولوجی کروا دی، کسی کو فرض کیجیے مثال کے طور پہ ایم آر آئی کروانا، کسی کو سی ٹی اسکین کروانا. ٹھیک ہے. وہ وہاں کا ہر ایک کے پاس جاتے ہیں. کسی کو اپنی اچھا مثلا وین سے ہم زندگی میں اپنے ہر شعبے کے اندر کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم غور فالو بھی کرتے کرتے ہیں. ہیں، وہ غور بھی اعتراض کرتے کرتے ہیں جب دین کی بات آتی ہے تو اعتراض کرنے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہم جی. یہاں پر جو ہے وہ تقلید نہیں کریں گے. اس لفظ سے چڑ ہو گئی، مگر اس میں منکرات کے اندر، حرام کاموں کے اندر، حلال کاموں کے اندر، ہر شعبے کے اندر انسان کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. بتاؤ سیکھے گا بالکل کہاں فالو سے؟ کرتا ہے. آپ نہ سوچیے، اتنا انسان دقیق ہے اپنے ہیلتھ سے متعلق، اتنا کانشیس انسان کہ فرض کیجیے مثلا خالی ایک معمولی سے ڈاکٹر کے پاس اگر ہارٹ میں کوئی معمولی سی پرابلم آ گئی، مثلا تھوڑا سا اگر بریتھلیس بھی ہوتا ہے انسان، یا تھوڑا سا مثلا سانس پھولنے لگتی ہے واک کرنے میں، تو تلاش کرتا ہے پوری سٹی میں یا پورے اسٹیٹ میں سب سے اچھا ڈاکٹر کیا، پوری کنٹری میں سب سے بہتر کام ہے. اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، کون ماہر ہے مثلا اس فن کا، تاکہ اس سے جا کے جو ہے وہ کنسلٹنسی حاصل کرے. یعنی کیا بالکل مطلب صحیح. ہے؟ یعنی مثلا جس کو کہتے ہیں نا کہ مثلا یعنی فکری طور پہ انسان جو ہے ہر شعبے کے اسپیشلسٹ سے مراجعہ طلب کرتا ہے اور اس سے اس کی رائے چاہتا ہے. یہی حال تقلید کا مطلب یہ کہ دین کے اسپیشلسٹ کی رائے کو حاصل کرنا. اچھا دین کے یعنی اسپیشلسٹ کا مطلب کیا؟ اس سے تو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا نے فطرت کے اندر رکھا ہے نا. مطلب کے یہ اندر رکھا ہے، جس یعنی فطرت کے اوپر تقلید کوئی خلق نئی کیا چیز ہے، نہیں ہے. یعنی اگر آپ فطرت سے ہٹیں گے تو فطرت مس ہو رہی ہے نا. پھر کہیں انسان جب فطرت فطرت مسوئی سے آپ اس ہٹتا کو ہے تو محسوس کیجئے. میں ایک معمولی ہاں سی بات کہوں، فرض کیجئے اب آپ مثلا فرض کیجئے ہماری طبیعت خراب ہوئی، ایک ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوئی. میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تھوڑا سا کنفیوژن کے شکار ہو گئے ہیں، لوگوں نے ان کی فکروں کو مثلا تھوڑا سا یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کی. فرض کیجئے ان کے بچے کی طبیعت خراب ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، بچے کو چوٹ لگی، اسٹچ لگنا، ٹھیک ہے نا. وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے اسٹچز لگانے کے لیے، ٹانکے جو لگاتے ہیں ڈاکٹر. وہ بیٹا اپنے باپ سے کہ پاپا ہم آپ لگائیے تو ہم لگوا لیں گے، ڈاکٹر سے نہیں لگوائیں گے. کوئی تو کوئی تسلیم نہیں ایکسپٹ کرے گا کرے اس گا؟ کو. کیا نام ہے، اس بیٹے کی ہونے والی تکلیف کو باپ برداشت کر سکتا ہے، بٹ ہی ول نیور الاؤ ہمسیلف. ٹھیک ہے نا. وہ خود نہیں تیار ہوگا. صحیح. یہ کیا مطلب ہے؟ وہی آج کے دین کے حوالے سے بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حتیٰ معمولی سے معمولی چیز میں جو ہے وہ کسی ماہر خود نہیں، خود مختاری کرنے کو
तैयार नहीं होता, वो चाहता है कि माहिर ही हमको बताए, एक्सपर्ट बताए, जो जिसका स्पेशलाइजेशन ये वही इस काम में अपनी राय पेश करे, मैं दखलत ना करूं, ठीक है। हत्ता दवाई देनी है बच्चे को तो हसास हो जाता है, अगर भूल गया तो डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर साहब प्लीज गाइड, प्लीज टेल मी, फिर हमें बताइए कि कैसे हम बच्चे को कौन सी खुराक किस वक्त दें, 1 स्पून दें, हाफ टी स्पून दें, 2 टी स्पून दें, कैसे दें, ये क्या है, इतना कॉन्शियस है इंसान अपनी जिंदगी में। तो किबला वो रिवायत अर्ज कर दें ना, वो रिवायत अर्ज कर दें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, जिसमें उन्होंने अपने शियों को हुक्म दिया था कि हुज्जत तमाम हो ना, ये ना मैं ना क्या कहना चाह रहा, बहुत अच्छी बात है जी, हम तो नहीं कह रहे ना, मतलब हम नहीं कह रहे, हमें मैं इसमें कोई परेशानी नहीं है। रिवायत इस हाँ। मामले में मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, इस तकलीद के मामले में रिवायत जो है ये तो इसको कहते हैं, इसको उसूल की इस्तिलाह में इसको कहते हैं इरशाद। इमाम की तरफ से एक बोनस था हमको, इमाम ने ये हुक्म इरशादी रखता है। हुक्म इरशादी उस हुक्म को कहते हैं कि जिसको इंसान की अक्ल दर्द करे और उसके बावजूद भी इमाम की तरफ से वो रिवायत है, इसको हुक्म इरशादी। 2 मिनट रह गए, 2 जी, मैं मिनट अपनी रह बात को गए। कंप्लीट करूं। इमाम ने इस फिक्री और फितरी तकाजे की मजीद तकवियत करने के लिए अपने शियों को क्या कहा गैबत में, कि हमारी गैबत में फरजू इला रुवात हदीसना, इस मतन की बहुत सारी हदीस हैं, हमारी गैबत में उन लोगों की तरफ रुजू करो कि जो हमारी रिवायतों को नकल करते हैं। खूब, अब मैं अर्ज करूं, मैंने जो अभी ये 10-20 मिनट पहले का जो पोर्शन इब्तिदा की जो गुफ्तगू है कि रिवायतों को, ये मुज्तहिदीन भी दरअसल रिवायतों के रावी हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये सिंपल रावी नहीं है, बल्कि तज्जिया और तहलील के साथ ये रिवायत करते हैं। रिवायत में तहकीक के साथ, रिवायत से जो हुक्म हासिल होता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। रिजाल चेक करते हैं, पूरे एक एक चीज रिजाल चेक करते हैं, फिकी एतबार से, मफहूम के एतबार से, मैंने कहा जो लेयर्स हैं उन लेयर्स की तहकीक करते हैं और हुक्म बनाते हैं। ये हुक्म वही है कि जो इमाम की रिवायत में। अब इसमें बहुत सारी कुछ बातें हैं, इंशाल्लाह आइंदे सिलसिले की गुफ्तगू जो है, क्योंकि एक सवाल ये आता है, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, कि अगर इमाम की रिवायत है तो पहले तो इमाम की रिवायत में एक ही हुक्म हुआ करता था, और आज जो है कभी कभी डाउट भी होता है, मिसाल के तौर एक मुज्तहिद की दूसरे मुज्तहिद की राय में इख्तिलाफ होता है। तो ये सारे इश्यूज हैं, इंशाल्लाह फर्दर प्रोग्राम में इसको दूसरे भी उलमा आपके आएंगे इंशाल्लाह, उनसे भी, या मैं रहा तो मैं इंशाल्लाह हल करूँगा। ठीक, जज़ाकल्लाह क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और ममनून हैं आपके कि आपने एक मरतबा फिर जो अपना कीमती टाइम मेरे बैटरी को दिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे मौलाना मिर्जा अस्करी साहब को कुवैत से, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और असरे गैबत की तैयारी, इसके ऊपर हमने 2 प्रोग्राम्स करने हैं। एक आज का एक मरहला जो है वो तय पाया, और जहाँ वो गुफ्तगू रुकी है कि जो है वो रावियान की तरफ अगर हुक्म है तो उसके अंदर इख्तिलाफ क्यों है, इस मसले को खोलेंगे और इसके ऊपर जो है वो मुनासिब जो अदल्ला शरई होगा, जो कुरानी दलाइल होंगे, जिसके ऊपर हदीस से दलाइल होंगे, वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। और इस सिलसिले का अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह बरोज़ पीर शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज जो है वो अगर जिंदगी रही तो आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर होंगे। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम हुआ।